بلکہ بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی اس لیے لگتی ہے کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور تھاٹس. اور جنرل قاعدہ سبحان اللہ یہ ہے ہمارے دین میں کہ آپ کی تھاٹس جو ہیں اس پہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے جاتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ جو بھی سوچتے ہو ایون گناہ کا ارادہ بھی کرتے ہو تو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے جاتے جب تک کہ آپ وہ گناہ کر نہیں لیتے. ایون اینگر ہے اور فطرت کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ جو آپ کے دل میں آتی ہیں, آپ کے ذہن میں آتی ہیں, آپ وہ مکلف اس طرح سے نہیں ہوتے ہو. لیکن یہ پرٹیکولر چیز جو ہے اٹ ہیز ٹو ڈو ود ویری آئیڈیا آف تھنکنگ ان یور مائنڈ, کہ اگر آپ کچھ سوچ بھی رہے ہو ایسا تو یہ آپ بلیم وردی ہو. لیکن اس میں اگر آپ سوچ رہے ہو اور آپ اس چیز کو نا دل میں سارٹ آف بسا رہے ہیں اور سما رہے ہیں, سوچ رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو نا, تھاٹ آئی ہے نا, آنا کچھ اور ہے اور سوچنا سوچ رہے ہو. تھوڑا سا آپ یعنی کہ اسٹیبلش کرا دیتے ہیں نا, جیسے غصہ ایک دم سے آیا اور آپ نے کنٹرول کر لیا, دیٹس ڈفرینٹ. ایک ہے کہ تھاٹ آئی اور اس کو لے کے آگے چلے, اور اس کو آپ لے کے you know over thinking شروع کر دیں. So it is more of a battling with your own nafs internally کہ اب آپ نے اپنی سوچ پہ بھی کام کرنا ہے, اب آپ نے اپنی تھاٹس کو بھی پیوریفائی کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ ایکشنز سے پہلے تک کی بات. اچھا, اٹ مینز ایکشنز تو بہت دیر کی بات. اٹ از دا ڈیزیز آف دا ہارٹ, یہ انٹرنل ڈیزیز آف دا ہارٹ, من اعمال القلوب میں سے ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو برا لگتا ہے کسی کی کامیابی پہ, there is a problem. اور اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے کوئی, اگر فیلئر ہے, کوئی جو ہے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے, کوئی اور پرابلم ہو گئی, دیکھا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, then there is a problem again. یا ایون اس نے زبان سے نہ بھی کہا, دل میں خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا یار, سبحان اللہ مین, دس از سو کامن ناؤ. اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. برو دیکھیں سبحان اللہ, یہ ایک حسد جو ہے نا, ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت زیادہ نا لائٹ لیتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں لوگ سوچتے ہی نہیں ہے کہ میں حاسد. barely talk about حسد. Bro, I think we should hold ourselves accountable and we should tell ourselves in privacy کہ تو حاسد ہو سکتا ہے. بالکل, اور سوچنا چاہیے کہ میں لوگوں کے بارے میں نا, اپنے ارد گرد بارے میں. اور وہی بات ہے جو حسد ہے نا, اگر ہم اس کی ریزنس بتائیں نا کہ یہ ہوتا where does it originate from, اور علماء جو کامن چیزیں لکھتے ہیں, سب سے جو کامن چیز ہے نا وہ ہے کہ it is linked with hatred اور enmity towards anyone, بغض اور کینہ. اور اسپیشلی ان کیسز میں where you are unable to take revenge. آپ کسی ایسے کیس میں, یعنی کہ ایک بندہ ہے نا آپ سے وہ کمتر ہے, اس نے آپ کے ساتھ جاتی کہ آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے یا کچھ کسی طریقے سے بدلہ لے کے نا اپنا وہ معاملہ رفع دفع کر لیں گے. بٹ اف اٹ somebody who is your elder, ٹھیک ہے, کوئی بزرگ شخصیت ہے, یا somebody who is your like a boss, آپ کا کوئی سینئر امپلائی جس سے آپ ٹیکنیکلی you can't do anything against it, تو وہ جو نفرت اور ہیٹریٹ ہے نا وہ اس چیز کو جنم دیتی ہے کہ اب آپ کے دل میں اس بندے کے لیے نا یہ خیالات آنا. پھر you love people talking about him and you probably add something to it, and you love غیبت بھی ایڈ ہو جاتی ہے پھر اکثر. and جو envy ہے it translates into غیبت naturally. leads to that. حسد ہوگا تو چانسز آف غیبت بڑھ جائیں گے. ہاں, غیبت ہوتی تب ہے جب حسد ہوتا دل میں. جیسے انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے, المحب المفدوح جیسے کہتے ہیں, the person is loved who is exposed, right? So he cannot stop himself from speaking about that person. ٹھیک ہے, کبھی کبھی ویسے غیبت اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے میں غیبت تو ایک ہیبٹ ہے, غیبت تو جنرل ہیبٹ ہے, ضروری نہیں ہے کہ بیک بائی حسد ہو. جس طرح حسد کا نہیں پتہ لگ رہا نا, غیبت کا بھی نہیں پتہ لگ رہا. اچھا, کبھی کبھار نا سوسائٹی کو دیکھ کے نا آپ کو یہ نہیں کہ غصہ آتا ہے, تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے آمین اونچی آواز سے کہا اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے بڑی آہستہ سے کہا تو مسجدیں الگ ہو گئی ہیں, رائٹ. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندے نے نماز پڑھتے وقت جو ہے اپنے ہاتھ چیسٹ پر باندھ لیے ہیں, کسی نے بلو دا چیسٹ اور کسی نے اپنے پیٹ پہ یا بلو دا نیول, اس کے اوپر بحث ہوگی. لیکن جو اتنے بڑے بڑے کبائر ہیں, جو میجر سنز ہیں, جن پر اتنی بڑی بڑی وعید سنائی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے, جیسے فار ایگزامپل سود کی اگر بات کریں, سود پہ آج کوئی بات نہیں کرتا. ایوری ون از انڈلج ان دا سن آف سود ان اینی پرٹیکولر شیپ اور فارم. لوگ کر رہے ہیں, یہ جنرل ٹرینڈ ہے. ویسے میں نے دیکھا, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کنٹینیو کیجیے گا کہ فضائل پہ زیادہ بات ہوتی ہے چیزوں کے, لیکن جو منکرات ہیں ان پہ بات تھوڑی سی کم ہوتی ہے. نہیں انل منکر نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا جھوٹ پہ, آپ دیکھیں یعنی جھوٹ کی اگر ہم بات کریں, سبحان اللہ ہاؤ پریولنٹ اٹ از.
اور کئی بندے یہ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ دس از دا نیڈ آف دی آور. یار سچائی کا زمانہ نہیں ہے, اور جو جتنا جھوٹا ہے وہ اتنا اسمارٹ ہے. ہاں, اور اس کو اچھا اس کو اس کوالٹی کو یعنی پریز کیا جاتا ہے کہ یہ جو نیگیٹو ٹریٹ ہے, جو انویسٹمنٹس ہیں اور پراپرٹی, یہ جو بزنس ہے اس میں تو بہت برو زیادہ ہے. ایکچولی اٹس ایوری ویئر. میکینک سے لے کے ایک ریڈی والے سے لے کے آپ اگر اوپر گورنمنٹل لیول پہ چلے جائیں, ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق ہی از ڈوئنگ دیٹ. بالکل رائٹ. وہ آپ چھوڑے, کل میں گاڑی کا اپنا کام کرا رہا تھا اور وہ ڈیش بورڈ اوپر نا تھوڑا سا خراب ہوا تھا, تو وہ ایک بندے کے پاس مل گیا بڑا اچھا سا, تو وہ چینج کر رہا نا, تو اس کے لیے اس نے ساری چیزیں کھولی, تو میٹر والا بھی کھولا. کہتے سر میرے پاس نا اس کا میٹر بھی پڑا ہوا ہے. پہلے پوچھتے کتنا اس کا چلی ہوئی, میں نے بتایا اتنی چلی ہوئی ہے. کہتے سر میرے پاس نا کم والا پڑا, اور یہ مطلب روزے رمضان کی بات, روزے کی حالت میں. اور وہ کہتا ہے کہ سر ویسے اگر کہتے ہیں تو میٹر بھی اس کا چینج ہی کر دیتے ہیں, کم والا ہو جائے گا تو نیا بھی ہو جائے گا. یہ میں نے سوچا, میں نے کہا یار آپ دس از دھوکے بازی ہے. آپ کتنے آرام سے کیجولی کہہ رہے ہیں کہ آپ میٹر چینج کرائیں گے, کم والا ہو جائے گا آپ کی لوگ کی گاڑی کی ساری. بٹ وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوگا نا. نہیں یہ چیٹنگ تھا نا, وہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, کسی مسلمان میں کی مدد کرنا. یہ انہوں نے بہت زیادہ کیا اپنے اسکول ڈیز میں, یونیورسٹی ڈیز میں, اور تو ان کی ہیلپ سے لوگوں کو فائدے نہیں ہوئے تھے, فیل ہوئے تھے ان کے دوست. لیکن پہلے جواب صحیح لکھ رہے تھے وہ, اور اب ہم نے اعتماد کر کے ان کا جواب لکھا, تو وہ جو ہم اللہ تعالیٰ میں ٹرین کر رہے تھے مجھے, وہ جو ہم نے کہا تھا نا کارما والے, وہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں. اللہ چیٹنگ کراتے تھے پر پکڑے جاتے تھے, انسٹنٹ کارما. نہیں میں کبھی. اچھا آپ کو کیا کہا جب آپ نے اس کو بتایا کہ یار یہ تو دھوکہ بازی ہے؟ الوی خاموش. وہ کہتے کہ میں نے شرافت ہے یار, ان کی شرافت بتایا, تو اس نے آگے سے obviously کہتا ہاں سر ویسے یو نو نہیں ہے, لیکن اصل میں گاڑی ایک دفعہ نا بہت صاف تھی, تو مجھے لگا اس کی ورتھ یہ ہے کہ کم ہی چلی ہوئی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے کہا چینج کرانی. حسد بھی یار, ہاؤ آفن وی ہیو ہرڈ خطبہ اور پیپل ٹاک اباؤٹ اٹ, یعنی اٹ از سو کامن ہماری سوسائٹی میں. ایون اسپینس کی اگر ڈیٹریمنٹل اس کو دیکھیں کتنا زیادہ ہے یہ, اور کتنا پہلا جو گناہ آسمانوں پہ وہ حسد کی وجہ سے ہوا. شیطان نے جو سجدہ سے انکار کیا وہ حسد کی وجہ سے کیا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, حسد تھا. اور پہلا گناہ جو زمین پہ وہ برو حسد کی وجہ سے ہوا. یار اس کو برو آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرو پلیز. اب دیکھیں یہ جو ابلیس ہے, ہی واز امنگ دی نوبلز, یعنی اپنی عبادت میں بڑا اوپر تھا تمام جنات میں سے, اینجلز کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. رائٹ. ہوا کیا کہ ہزاروں برائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک برائی کی وجہ سے جو اس کا سٹیٹس اتنا اوپر تھا, حسد کی وجہ سے وہ رجیم بن گیا, دھتکارا ہوا بن گیا. اصل میں وہ برو وہ جو اس کا تعلق نا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ نہ ایمان لانے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیوں اور مجھے کیوں نہیں, حالانکہ میں تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں, اور بائی دا وے اسیوم کیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہو سکتی ہے. تو جان لیں کہ ہماری اسمپشنز ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گاڈ نوز ہو ٹو گیو اینڈ ہو ناٹ ٹو گیو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہم میں مجھے کیا تکلیف ہے کہ کسی اور کو زیادہ دیا جا رہا ہے, بلکہ انفیکٹ جیسے میں کمپٹیشن کی بات کی نا, اٹس نیچرلی ہیومن انیٹ ایک فیلنگ ہے کمپٹیشن کی.